معرب اسماء، معرب اسماء کے اعراب کے تعلق سے تفصیلی یہ باب ہے۔ معرب اسماء کے اعراب کی مختلف اقسام کو اس میں بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے معرب اسماء کی دو قسموں کو بیان کر رہے ہیں، اسماء معربہ بالحرکات اور اسماء معربہ بالحروف، اور پھر اس کے بعد ظاہری اور تقدیری اعراب کو بھی بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ ترتیب وار چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے مختصر چیز امین النحو کے اندر جو ہے پائی جاتی ہے، بہت ہی مرکز انداز میں اس کو یاد کر لینا چاہیے، یہاں بھی یاد کر لیں تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اسماء معربہ بالحرکات وہ اسماء جن کا اعراب حرکات یعنی ضمہ، فتحہ اور کسرہ کے ساتھ آتا ہے، یہ اسماء مندرجہ ذیل ہیں۔ اسم مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، اسم غیر منصرف، یہ 5 قسم کے اسماء ایسے ہیں جن کو حرکت کے ذریعے اعراب دیا جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس میں سے کچھ اسم ایسے ہیں جن کا اعراب حرکت سے تو دیا جاتا ہے لیکن علامت فرعی ہوتی ہے۔ علامت کیا ہے؟ فرعی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ جب پڑھیں گے قطر الندى کی شرح میں تو اس میں اس ترتیب سے ذکر نہیں ہوگا، ترتیب اس میں اصلی علامات کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے گا اور اس کے بعد فرعی علامتوں کا اعراب ایک ساتھ ذکر کیا جائے گا اور پھر اعراب تقدیری کو لیکن آخری میں ذکر کریں گے۔ تو ترتیب میں تھوڑا بہت کیا ہے فرق ہے، لیکن چیزیں وہی ہیں۔ چیزیں کیا ہے؟ وہی ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے اعراب بالحرکات کو ذکر کیا اور اس میں 5 قسم کے اسماء کو لایا ہے۔ اس اعراب کی تفصیل دے رہے ہیں مثالوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے اسم مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ 3 قسم کے اسماء کا اعراب ایک ہی طرح آتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ مفرد ہے منصرف، اسم مفرد منصرف صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا اسم جو کیا ہو؟ مفرد ہو، ایسا اسم جو کیا ہو؟ مفرد ہو، جمع نہ ہو۔ مفرد یہاں پہ کس معنی میں؟ واحد کے معنی میں۔ اور وہ اسم منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو۔ اسی طرح وہ اسم صحیح ہو، معطل نہ ہو۔ تو 3 شرط کے ساتھ اگر کوئی اسم ہے، یعنی مفرد ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے اور صحیح ہے یعنی حرف علت اس میں نہیں ہے، تو اس کا اعراب۔ اسی طرح جاری مجرا صحیح، جاری مجرا صحیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی صحیح کی جگہ پہ جاری ہونے والا، یہ لغوی معنی ہے۔ جرا یجری کے معنی چلنا اور مجرا کیا ہے؟ اس میں مکان ہے، چلنے کی جگہ، چلنے کی جگہ، یعنی صحیح کی جگہ پہ چلنے والا، یعنی صحیح کے قائم مقام، صحیح کے قائم مقام۔ یہ صحیح کے قائم مقام کون سا اسم ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت تو ہوتا ہے لیکن اس حرف علت سے پہلے ساکن ہوتا ہے۔ تو اس کی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے کہ کوئی ایسا اسم جس کے آخر میں واو ہو یا یا ہو اور یہ واو اور یا لازم ہو، عارضی نہ ہو کہ کسی وجہ سے، تثنیہ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس پہ داخل ہو۔ واو اور یا لازمی ہو، عارضی نہ ہو، اور اسی طرح اس سے پہلے ساکن ہو، تو ایسے کلمہ کو جاری مجرا صحیح کہتے ہیں۔ یعنی گرچہ حرف علت ہے لیکن یہ صحیح کے حکم میں ہوتا ہے، جیسے دلون و ضبیٌ، دلون و ضبیٌ۔ تو دیکھیں دلون آخر میں واو ہے، حرف علت ہے
معطل کہنا چاہیے لیکن معطل نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ واو آخر میں ہے، لازم ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، تو اس کو جاری مجرا صحیح کہتے ہیں. اس کا اعراب بھی سیم صحیح کی طرح ہوگا. وبیون سیم اسی طرح آخر میں یا ہے، لازم ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے. تو جو بھی کلمہ اس طرح کا ہو وہ جاری مجرا صحیح کہلائے گا. جمع مکسر منصرف یعنی کہ وہ جمع جو جمع مکسر ہے مگر غیر منصرف نہیں ہے. آپ نے جمع مکسر میں پڑھا کہ بہت ساری اقسام جمع کی تکسیر کے اندر آتی ہیں، جس میں جمع منتہی الجموع بھی آتا ہے اور جمع منتہی الجموع غیر منصرف ہوتی ہے. جمع منتہی الجموع کیا ہے؟ غیر منصرف ہوتی، وہ بھی جمع مکسر کی ایک قسم ہے. تو یہاں پہ یہ شرط ہے کہ جمع مکسر کی وہ قسم جو منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو. جیسے رجال، جیسے رجال ہے کہ نہیں، رجال اور اس کے علاوہ جتنے بھی اقسام ہیں جمع قلت کے جو اوزان ہیں، اقوام ہے کہ نہیں، جو بھی ہو. جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم جانتے ہیں جس میں واو نون لگا کر یا نون لگا کر بنایا جاتا ہے. نہیں، جمع مؤنث سالم الف اور تا لگا کر نہ بنایا جاتا ہے، جمع مؤنث سالم. اسم غیر منصرف وہ اسم جو غیر منصرف ہو. تو یہ ہم لوگ جو اوپر چلے گئے نا، جاری مجرا صحیح یہ ہو گئے. جمع مکسر منصرف، جمع مکسر منصرف، تین قسم کے اسما کا اعراب یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. ایک تو اسم مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح یا جاری مجرا کہیں اس کو، ہے کہ نہیں، جاری مجرا صحیح، اور جمع مکسر منصرف. ان تین قسموں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ ظاہری کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ ظاہری کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ ظاہری کے ساتھ، ان سب کا تینوں قسم کے اسما کا اعراب ہوتا ہے. نیچے مثالیں ہیں. اگر اسم مفرد منصرف صحیح کی مثال کسی سے پوچھا جائے تو کوئی ایک مثال دیجیے آپ. اسم مفرد منصرف صحیح کی، زید رجل، زید رجل، بکر، انسان، حیوان. عمر نہیں ہوگا، عمر غیر منصرف میں چلا جائے گا نا، منصرف ہونا چاہیے. تو زید ہے تو کیا کہیں گے؟ جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید. تو تینوں حالتوں میں اعراب فتح کے کیا کہتے ہیں حرکات ظاہری کے ساتھ ہے اور بدل رہی ہے حرکات. حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ظاہری کے ساتھ، اور حالت نصب میں فتح ظاہری کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ ظاہری. جاری مجرا صحیح کی مثال جو ہے، ھذا دلو، رأیت دلوا، اخرجت الماء بدلو، اخرجت الماء بدلو. ھذا ظبی، رأیت ظبیا، نظرت الى ظبی. تو یہ جاری مجرا صحیح کی مثال. جمع مکسر منصرف کی مثال دیکھیے. جمع مکسر منصرف کی مثال اس میں قرآنی آیتوں کے ذریعے دیا ہے. ہم سمجھنے کے لیے رجال رکھ لیں گے. کیا رکھ لیں گے؟ رجال. جاءنی رجال، رأیت رجالا، مررت برجال. تو سیم اعراب ہے. تو یہ تین قسم کے اسما کا ایک اعراب ہوا. اب جمع مؤنث سالم کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے. جمع مؤنث سالم کو حالت رفع میں ضمہ ظاہری کے ساتھ اعراب دیتے ہیں، اور حالت نصب میں، حالت نصب و جر میں فتحہ ظاہری کے ساتھ، حالت نصب و جر میں کسرہ ظاہری کے ساتھ، حالت نصب و جر میں کسرہ ظاہری کے ساتھ، ہے کہ نہیں. جیسے مسلمات، کہیں گے جاءتنی مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات. وہ اسما جو لفظ یا معنی میں جمع مؤنث سالم کے مشابہ ہوں، یعنی جمع مؤنث سالم تو نہ ہو لیکن مشابہ ہوں، جن کو ملحق بجمع المؤنث السالم کہیں گے. جمع مؤنث سالم سے ملحق ہوں
ایسے اسما کا اعراب بھی جمع مؤنث سالم کا اعراب دیا جاتا ہے، جیسے عرفات، اولات بمعنی صاحبات، وأولات وأولات الحمل، تو ان کا اعراب بھی جمع مؤنث سالم کا اعراب ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ سب جو ہے گرچہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے لیکن ملحق جمع مؤنث سالم ہے۔ جمع مؤنث سالم کی مثال جیسے اذا جاءک المؤمنات، اذا نکحتم المؤمنات وقل للمؤمنات۔ مشابہ جمع مؤنث سالم کی مثال هذه عرفات، رأيت عرفات، مررت بعرفات۔ مشابہ جمع مؤنث سالم معنن کی مثال، اوپر والا لفظاً تھا اور نیچے والا کے معنن ہے۔ ہن اولات مال، یہ عورتیں، یہ خواتین مال والی ہیں۔ رأیت اولات مال، مررت باولات مال، تو اولات یہاں پہ صاحبات کے معنی میں، ذوات کے معنی میں۔ تو اس کا اعراب ہو گیا۔ اسم غیر منصرف کا اعراب کیا ہے؟ سارے لوگ جانتے ہیں کہ اسم غیر منصرف کو حالت رفع میں ضمہ ظاہری کے ساتھ بغیر تنوین کے، ضمہ ظاہری کے ساتھ بغیر تنوین کے اعراب دیتے ہیں، اور حالت نصب میں اور حالت جر میں کسرہ فتحہ ظاہری کے ساتھ اعراب دیتے ہیں بغیر تنوین کے۔ دیکھیں وہ اسم معرب جس میں دو اسباب منع صرف یا دو کے قائم مقام ایک سبب منع صرف پایا جائے، یہ جو ہے اسباب اس کے بعد والے سبق میں آئے گا۔ غیر منصرف کیسے ہوتا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، کیا تعریف ہے، یہ تفصیل جو اس کے بعد آئے گا۔ ابھی ہم صرف اعراب اس کا جانیں گے۔ اس کی رفعی حالت ضمہ ظاہری کے ساتھ اور نصبی و جری حالت فتح ظاہری کے ساتھ آتی ہے۔ مثال دیکھیے، دو سببی غیر منصرف میں آدم آ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ آدم میں دو سبب کیا ہیں؟ ایک علم ہے اور ایک عجمیت ہے کہ نہیں؟ علم اور عجمہ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ، وہ آدم تھا اس میں اور یہاں پہ آدمہ ہو گیا۔ اسجدوا لآدم، حالت جر میں اسجدوا لآدم۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اسے داخل کریں گے جہنم میں۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہ دو سبب ہوتے ہیں اس میں، ایک جہنم میں کیا، ایک جہنم میں ایک کیا ہے، ایک سبب علم ہے اور دوسرا تانیث معنوی ہے، تانیث معنوی ہے۔ ایک سببی غیر منصرف میں کتنے اسما ہوتے ہیں؟ ایک تو جمع منتہی الجموع، اور ایک جس میں الف تانیث ہو، الف تانیث مقصورہ یا الف تانیث ممدودہ۔ تو تین قسم کے اسما میں صرف ایک سبب کے پائے جانے سے وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو جمع منتہی الجموع کی مثال جو ہے صوامع، لہدمت صوامع وبیع۔ صوامع کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع ہے، حالت رفع میں یہاں ذکر ہوا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیل یہ بھی جمع منتہی الجموع ہے، حالت نصوی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے ان پر ایک پرندہ کو بھیجا، ابابیل، ہے کہ نہیں؟ جو پرندہ کیا تھا؟ ابابیل تھا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، مصابیح جمع منتہی الجموع ہے، حالت جری میں ہے مگر اس کے باوجود فتح کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ صلوات و مساجد، لہدمت صوامع اسی میں ہے کہ نہیں؟ چلیے، تو یہ ہو گئے اسماء معربہ کے وہ اسماء
جس میں حرکت کے ذریعے اعراب دیے جاتے ہیں، وہ اسماء معربہ جن کو حرکات کے ذریعے اعراب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہم لوگ پڑھیں گے کل انشاءاللہ وہ اسماء معربہ جن کو حروف کے ذریعے اعراب دیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا